ایرانی بہت چالاک مذاکرات کار ہیں، لیکن تمام پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو۔ ہم نے ان کی فوج کو بڑی حد تک نہیں چھیڑا، یہ جان کر سب حیران ہوں گے، کبھی کبھی جنگ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے عراق کو مکمل تباہ کر کے بڑی غلطی کی۔ ایران بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کا کہنا ہے امریکی صدر نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ آبنۂ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل۔ ایم او یو کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی معاہدے میں توسیع پر اتفاق، وائٹ ہاؤس نے ایکزیوس رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ سی بی ایس نیوز کا دعویٰ، کہا ایران امریکہ میں 2 ماہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کی۔ ٹرمپ نے جواب کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ ایران اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکہ نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو معاہدے تک پہنچنا مشکل ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکہ مذاکرات میں ہمیشہ ایک ناقابل اعتبار فریق رہا، آبنۂ ہرمز کے انتظام کے لیے طویل مدتی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں معاہدے پر کام جاری ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ دونوں فریق کب معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے ایران نیک نیتی سے مذاکرات کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ بندی مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ افغانستان سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بھی بات ہوگی۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 1.92% کمی کے ساتھ فی بیرل $90.93 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 2.01% سستا ہوا، جس سے اس کی قیمت فی بیرل $87.14 پر آ گئی۔ گزشتہ 3 دنوں میں لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں $8.65، ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں $6.75 تک کمی ہوئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے 1 سے 2 لاکھ روپے آمدن والے طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ سالانہ 12 سے 22 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات۔ کراچی میں پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر منصوبوں اور K4 آگمنٹیشن پر پیش رفت کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا چاہتے ہیں۔ K4 کراچی کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ وزیر بلدیات اور میئر کو ہدایت کی ہے کہ صوبے کی راہ میں حائل تمام انتظامی اور تکنیکی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پھر پاکستان کی ستائش، سوشل میڈیا پر لکھا پاکستان اور ملائیشیا کے وزراء اعظم کو فون پر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں معاہدے کے حصول کے لیے پاکستان کے مؤثر کردار اور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں ایران کا سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کی پالیسی مسلم اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام نے بوشہر میں ایک دشمن طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، کہا واقعہ رات کے وقت پیش آیا، شہر میں اب صورتحال معمول پر ہے۔ امریکی حکام نے کسی بھی طیارے کے تباہ ہونے کی تردید کر دی۔ سینٹ کام نے کہا بوشہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اپنے ہرمز کے قریب ڈرونز گرانے کے لیے نیا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے کا اعلان۔ نئے ڈیفنس سسٹم آرش کمان گیر کے ذریعے جدید ترین امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرون مار گرانے کا کامیاب تجربہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیا ڈیفنس سسٹم روایتی ریڈار کے بجائے اسٹیل ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ نئے میزائل سسٹم کا استعمال سرحدوں کے قریب دشمن طیاروں کے لیے واضح پیغام ہے۔ مغربی دفاعی ماہرین کہتے ہیں ایران کا نیا نظام کم لاگت، متحرک اور بغیر ریڈار کے کام کرنے والا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو ان ملکوں اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں۔ اقوام متحدہ کے اقدام کے بعد اسرائیل نے UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اپنے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کھلی دہشت گردی، فوج کو غزہ کے 70% علاقے پر قبضے کا حکم دے دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس، اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی۔ کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50%، پھر 60% زمین قبضے میں لی، اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود کی جا چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، فضائی حملے جاری۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں مزید 3 فلسطینی شہید، شیلنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں بھی وحشیانہ کارروائی، یرموک اسٹریٹ پر 5 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ والے اسرائیلی بمباری پر برس پڑے، کہا کہاں ہے جنگ بندی؟ اسرائیل مسلسل ہم پر بم برسا رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں۔ پاکستان امن کے سپاہیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا اقوام متحدہ کے پہلے امن مشن نے 1948 میں فلسطین میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کے لیے پاکستان 5واں بڑا شراکت دار ہے۔ پاکستان 1960 سے اب تک 48 سے زائد امن دستوں میں اپنی خدمات پیش کر چکا ہے۔ عالمی امن کی بحالی کے دوران 183 افسران اور جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر کو گلگت بلتستان پولیس نے حراست میں لے لیا۔ جنید اکبر کے ساتھ ارکان اسمبلی سلیم الرحمان، سید محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد علی خان اور MPA نعیم خان بھی زیر حراست۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی۔ فائر بریگیڈ، انتظامیہ اور پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ کراچی بندرگاہ کے قریب کھلے سمندر میں 2 جہاز ٹکرا گئے۔ تصادم جہاز MV نیوا اور MV پاپو کے درمیان ہوا۔ تصادم کے باعث MV پاپو سے ایک کنٹینر سمندر میں گر گئے۔ چیئرمین KPT کا کہنا ہے جہاز حادثاتی طور پر ٹکرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔
کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کا عید الاضحیٰ پر علائشیں اٹھانے کا آپریشن مکمل. سی بی سی نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 5,000 ٹن علائشیں ٹھکانے لگائیں. صحت مند ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے چونے کا چھڑکاؤ اور فیومیگیشن کی گئی. سی بی سی حکام کا کہنا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کا اپنے رہائشیوں کو سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا انٹرنیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس الائنس قائم کرنے کا اعلان. کہا روسی اقدام کا مقصد اے آئی میدان میں امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا ہے. نئے بین الاقوامی اتحاد میں دنیا کے متعدد ممالک کے کاروباری، سائنسی اور تعلیمی حلقوں کو یکجا کیا گیا ہے. روس اگلے سال خود مختار اے آئی ماڈلز اور انفراسٹرکچر پر گفتگو کے لیے انٹرنیشنل میٹنگ کی میزبانی کرے گا. امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا سابق سینئر ترین عہدیدار بڑے اسکینڈل میں گرفتار. ایف بی آئی کا ورجینیا میں ڈیوڈ رش کے گھر پر چھاپا. $40 ملین کے سونے کے بسکٹ برآمد. ایف بی آئی کا کہنا ہے ملزم کے گھر سے 303 سونے کے بسکٹ، $20 لاکھ نقد اور 35 لگژری گھڑیاں ملی. ڈیوڈ رش نے دفتری اخراجات اور خفیہ آپریشنز کے بہانے کروڑوں ڈالرز کا سونا وصول کیا تھا. خبر سویرا عید اسپیشل میں آپ سب کو عید مبارک. سائن خان کے بارے میں کیا دیں گے آپ؟ کیوٹ ہے، چھوٹا سا ہے. ساڈی تا خیر ڈولا میڈا غیراں دے سنگ تو عیدا منا. ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. اے آر وائی نیوز پر بڑی عید کی بڑی نشریات. صبح کا آغاز ہوا باخبر سویرا کے ساتھ. اداکارہ مزدہ وقاص بنی مہمان. سیاسی شخصیات نے بھی خوب رونق لگائی. اعتراض ہے عید اسپیشل میں لگے گی شوبز، صحافت، سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک. پروگرام ہوشیاریاں میں دیکھیے اداکار وسیم عباس کو صرف اے آر وائی نیوز پر. لو سو مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے، بہت مزہ آیا ہمیں. فلم اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے. میں تو ویٹ کروں گی ٹو بھی کنٹینیو کا. فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، اے آر وائی فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سو نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید.